بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ از مدینہ تا مدینہ اور اس کا آخری مرحلہ کہ شام سے کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک۔ ہم اپنے اس درس میں جس مرحلے پہ ہماری گفتگو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شام میں کیا ماحول چل رہا تھا۔ اگر تاریخ میں تأمل کیا جائے، تھوڑا سا اس کی تحلیل کی جائے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یزید ملعون کربلا میں ہونے والی جنگ کے بعد شام میں اس کو جہاں ایک طرف سے خوشی تھی کہ اس کا وہ حقد اور کینہ اور بغض جو اہل بیت رسول کے خلاف تھا وہ پورا ہوا، دوسری طرف سے اس کو خوف تھا کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، چونکہ جانتا تھا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں امام حسین کا بہت مقام ہے، چونکہ ابھی تک وہ صحابہ موجود ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اللہ کے رسول اپنے نواسے کے ساتھ کن کن اشکال میں، کس کس انداز میں محبت اور پیار کیا کرتے تھے اور کیا کیا فضائل بیان کیا کرتے تھے اپنے نواسے کے۔ تو یزید اب ایک نفسیاتی جنگ میں داخل ہو گیا، ایک بدنی اور جسمانی جنگ کے بعد، کہ اس نے پراپیگنڈے سے کام لینا ہے، اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنی ہے۔ اس لیے کبھی وہ اپنے گناہ سے بیزاری کا اظہار کرتا تھا کہ ابن مرجانہ نے کیا ہے، کبھی کوشش کرتا تھا کہ کہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پر ڈالتا تھا کہ اللہ نے یہ لکھا تھا تو ایسا ہونا تھا۔ تو طرح طرح کے وہ شبہات اور لوگوں میں تشویش ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب یہ میدان امام حسین علیہ السلام کا میدان نہیں تھا، اب ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کا میدان تھا، ان کی بہن زینب کبریٰ کا میدان تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو میدان سجایا اس کو فتح کر دکھایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے بیمار کربلا اور ان کی پھپھو اماں نے کیسے شام کے میدان کو فتح کیا۔ جناب زینب کبریٰ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک لمحہ غافل نہیں رہتی تھیں، ہمیشہ ان کی پشت پہ رہتی تھیں۔ اسی لیے وارد ہوا ہے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے یزید نے کہا کہ تو بھی گفتگو کر، تو چونکہ ابھی تک امام زین العابدین علیہ السلام نہیں بولے تھے تو فرمایا کہ هو المتکلم، میرے بھتیجے موجود ہیں، یہ بات کریں گے۔ تو پہلے امام زین العابدین علیہ السلام بولے ہیں، بعد میں جناب زینب کبریٰ بولی ہیں۔ امام علیہ السلام کے سامنے جو اب چیلنجز تھے، جو مشکلات تھیں جن کا سامنا تھا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یزید جو کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک ظالم، ایک خبیث النفس، خبیث الطینہ انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو خلافت کا لبادہ اڑھا رکھا ہے۔ تو اب پہلا چیلنج یہ ہے کہ کیسے اس سے یہ لبادہ اتارنا ہے کہ رہتی دنیا تک یزید کو خلیفہ کا لقب ہٹا کر یزید ملعون کا لقب لگایا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ ظالم انسان ہے، صرف یہ نہیں کہ خلافت کا لبادہ ہے، خون سے کھیلنے والا انسان ہے، اور ایسا ظالم ہو کر بھی آیات قرآنیہ سے استدلال کرتا ہے، تو اس کی دلیل اور اس کے استدلال کو بھی باطل کرنا ہے، اس کو جاہل ثابت کرنا ہے۔ تیسرا جو پبلک ہے وہ پراپیگنڈے کی شکار پبلک ہے، جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ایک خارجی گروہ تھا، اعاذ باللہ، یہ مسلمانوں کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔
تو ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ امام علیہ السلام نے یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں، باغی گروہ نہیں تھا، یہ تو رسالت کے وارث شہید ہوئے ہیں، یہ تو اہل بیت رسول کربلا میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ثابت کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی، بہنیں اور پھوپھیاں ساتھ ہیں، بے مکنہ و چادر ہیں۔ تو یہ بھی کربلا کے امتحان سے کوئی کم سخت امتحان نہیں تھا، بلکہ شاید وہاں شہادت اس سے کہیں آسان ہو۔ لیکن جناب زینب کبریٰ جیسی عظیم خاتون کی مدد ساتھ تھی، تو امام علیہ السلام پوری طرح کامیاب ہوئے اپنے اس امتحان میں۔ ابن سعد نے لکھا کہ یزید کے پاس جب امام حسین علیہ السلام کے بچے کھچے قافلے کو لایا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، انشدک باللہ یا یزید، میں تجھے اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں اے یزید، ما ظنک برسول اللہ لو ارانا مقرنین فی الحبال، تیرا کیا گمان ہے رسول اکرم پر کیا گزرے گی جب وہ ہمیں اس طرح ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا دیکھے گا۔ اما کانا یرق لنا، کیا رسول اکرم کے دل میں رحم نہیں آئے گا ہماری یہ حالت دیکھ کر؟ تو ایسا جملہ تھا یہ، مورخ لکھتا ہے ابن سعد طبقات میں، فآمر یزید بالحبال فقطعت، فوراً آرڈر کیا کہ رسیوں کو کاٹا جائے، تو رسیوں کو کاٹ دیا گیا اور اس کے چہرے پر شرمساری کے آثار ظاہر ہوئے۔ کتنے مظلوم بھرے تھے، یزید جیسا بے شرم بے حیا انسان بھی کبھی اس کو اپنے اس ظلم سے شرم آ جاتی تھی۔ تو یہ پہلا جو امام زین العابدین کا موقف ہے یزید کے سامنے، کہ کس طرح امام علیہ السلام نے اس ایک جملے کے ساتھ اس کو شرمندہ ہونے پہ مجبور کیا۔ ابن جوزی نے لکھا کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ یزید کے چہرے پر شرمساری کے آثار نمودار ہوئے، بلکہ وہ لکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس جملے پہ فَلَمْ يَبْقَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا مَنْ بَكَى، قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہ رویا ہو۔ یہ فتح ہے کہ بندہ اس انداز میں اپنی مظلومیت بیان کر لے کہ پراپیگنڈے کی فضا کو ختم کرے، جن کے دلوں میں بغض اور حسد ہے ان کے دلوں میں رحم ڈال دے۔ جو خوش ہو رہے تھے ان قیدیوں کے آنے پر، وہ اب ایک جملے سے رونا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ ابن نماحلی نے لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے دربار میں، خود اپنی یہ حالت نقل کرتے ہیں کہ میں اس وقت میرے گلے میں توق تھا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا کہ اتاذن لی فی الکلام، یزید مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں اجازت ہے، لیکن کوئی اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی۔ اس کو خوف ہے کہ کہیں علی کا بیٹا پوتا میری رسوائی نہ کر دے۔ قلت لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلی ان یقول الحجر، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ پہ کھڑا ہونے والا فضول قسم کی بات نہیں کرتا، کوئی مقصد والی بات ہی ہو سکتی ہے۔ پھر بات وہی، ما ظنک برسول اللہ لو رعانی فی الغل، تو کیا خیال کرتا ہے کہ رسول اللہ اگر مجھے اس حال میں دیکھیں تو ان پہ کیا گزرے گی؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ فقال لمن حولہ حلوہ، اس سے پہلے کہ یزید کوئی بات کرے جتنے ارد گرد لوگ موجود تھے سب نے آواز دے کر کہا چھوڑ دو اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے اس روایت کو دیکھا جائے تو یزید مجبور ہو کر اس نے جو ہے ہتھ کھڑیاں کھلوائیں۔ ابن عاصم کوفی کی روایت کے مطابق کہ جب انہیں لایا گیا یزید کے دربار میں تو یزید نے پوچھا من انت یا غلام، اے لڑکے بتاؤ تم کون ہو؟
قال انا علی بن الحسین، تو یزید نے کہا تیرے باپ نے میری قطع رحمی کی ہے، میرے حق سے نابلد ہوا، میرے حق کی معرفت نہیں کی، میری حکومت چھیننا چاہ رہا تھا، تو اللہ نے اس سے یہ کیا ہے جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، پھر اللہ پہ ڈال رہا ہے، امام حسین علیہ السلام پر اور اللہ پہ ڈال رہا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ یہ خبیث گویا مبری ذمہ ہے، ابن زیاد بھی مبری ذمہ ہے، یہ اسلام کا تصور پیش کیا جا رہا تھا۔ فقال علی بن الحسین ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں جو بھی زمین میں اپنے یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر، تو وہ مصیبت کتاب میں موجود ہوتی ہے، بے شک اللہ جو ہے اس پر یہ بہت معمولی چیز ہے۔ تو اس مصیبت کو ہٹانے اور دور کرنے سے پہلے وہ جو ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس روایت کے مطابق یزید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو جواب دو، خالد کو، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی جواب نہیں نظر آ رہا، میں کیا کہوں؟ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ آیت پڑھو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آیت لانا چاہتا ہے کہ تم جس مصیبت میں پڑے ہو تمہارے اپنے ہاتھوں، تمہارا قصور ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارا قصور ہے۔ اب اس روایت کے مطابق آگے جواب ذکر نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کوئی جواب دیا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آیت قرآن کے ذریعے جواب دے اور امام علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ لیکن ابو الفرج اصفہانی کی روایت دیکھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، امام علیہ السلام نے ان کو خاموش کیا ہے۔ مثلا یہ لکھتا ہے کہ جب یزید کے سامنے زین العابدین علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ مسمک؟ قال علی بن الحسین، میرا نام علی ابن حسین ہے۔ تو قال اولم یقتل اللہ علی ابن الحسین، پھر یہاں اللہ پر، کیا اللہ نے علی ابن حسین نامی ایک آدمی کو قتل نہیں کیا؟ اللہ نے، اعاذ باللہ۔ کتنا کیسے لوگوں کے اذہان میں یہ تصور دے رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ تو امام نے جواب دیا قد کان علی اخ اکبر منی یسمى علی، مجھ سے بڑے بھائی تھے جن کا نام علی تھا، فقتلتموہ، تم نے انہیں قتل کیا ہے، اللہ نے نہیں، تم نے قتل کیا ہے۔ قال بل اللہ قاتلہ، اللہ نے قتل کیا، یزید کہتا ہے اللہ نے قتل کیا۔ تو امام نے پھر جواب دیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تو صرف روحوں کو قبض کرتا ہے جب موت آ جاتی ہے۔ تو یزید نے وہ آیت پڑھی جو پچھلی روایت میں ہم نے ذکر کی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو پھر امام نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور جو تمہیں کوئی اچھی چیز مل جائے، آ جائے تمہارے پاس تو اس پر خوش نہ ہو، اور جو تم سے کوئی چیز چلی جائے تو اس پر پریشان نہ ہو۔ جب اس روایت کے مطابق جب یہاں تک گفتگو پہنچی تو اہل شام میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے اجازت دے، یزید سے کہا مجھے اجازت دے کہ میں اسے قتل کروں۔ تو مدافع امامت اپنی ماں سے یہ درس لیا تھا جناب زینب نے کہ جب امام زمانے کے امام پر کوئی مشکل آ جائے اور کوئی اور دفاع کرنے والا نہ ہو تو ایک خاتون کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص جس کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ اپنے امام کا دفاع کر سکے۔ اپنی ماں سے یہ درس لیا تھا بچپن میں، جس طرح جناب سیدہ نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اپنی جان دے دی تھی، جناب زینب نے جس طرح ابن زیاد کے دربار میں کیا تھا، پھر یہاں بھی وہی کردار دہرایا۔ فَأَلْقَتْ زینب نَفْسَهَا عَلَيْهِ، زینب کبریٰ نے، علی بیٹی نے اپنے آپ کو اپنے بھتیجے کے اوپر گرا دیا، یعنی گویا فرما رہی ہے کہ اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے
میرا سر قلم کرنا ہوگا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ایک روایت ہے اس سے بھی یہی معنی معلوم ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو داخل کیا گیا یزید پر، اور بیٹیاں علی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، اور علی ابن الحسین بھی تھے توق اور بیڑی میں، تو یزید نے کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے تیرے باپ کو قتل کیا۔ تو امام نے جواب دیا لعن اللہ من قاتل ابی، کیسی جرت ہے، اللہ لعنت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ تو یزید غصے میں آیا اور قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت علی ابن الحسین نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو بتا رسول اللہ کی بیٹیوں کو کون ان کے گھروں تک پہنچائے گا؟ ان کا کوئی بھی محرم نہیں ہے میرے علاوہ، کیا تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچائے گا؟ تو یہ ایسا جملہ تھا کہ پھر یزید نے دیکھا کہ اب مزید ظلم بڑھاتا ہے تو لوگوں اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ پھر اس طرح کی بات کا اس روایت میں تکرار ہے کہ امام علیہ السلام نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا۔ یہ چند ایک روایات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں جو بعض دوسرے علماء نے یہاں کچھ باتیں نقل کی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔